السلام علیکم جی، آج ہمارے گھر بننے لگا ہے جو ہے بیف کی ہنڈیا اور بہت مزے کی، اور امی جی بنانے لگے ہیں اسپیشل اپنے بچوں کے لیے۔ آج امی جی کا دل چاہ رہا تھا پکا کے سب کو دعوت دوں یعنی کہ جب امی جی کا فریش موڈ ہوتا ہے نا، بہت خوشی کے ساتھ، تو امی جی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے لیے کھانا جو ہے خود بناؤں گی، نہیں تو زیادہ تر میں ہی بناتی ہوں کیونکہ امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جب تک میں امی کی طرف ہوں تو امی کو زیادہ سے زیادہ ریسٹ جو ہے وہ دلایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہوتی ہے یا ویکنس ہوتی ہے تو آپ کو زیادہ ریسٹ کرنے سے کافی فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ادھر امی جی ماشاءاللہ سے بنا رہے ہیں بیف ہانڈی، اور اس میں امی جی نے 2 کلو کے جتنا لیا ہے بیف جو تھا بون لیس، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1 کلو جو ہے وہ ہڈی والا ہے۔ یہ ہر انسان کا اپنا بنانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ سے میری امی جو ہیں وہ اسی طریقے سے بناتی ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت مزے کی یہ جو ہے سالن بنتا ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ خلوص ہوتا ہے اور محبت سے امی بناتے ہیں۔ والدہ کا جو خلوص اور محبت ہے اس کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اپنا شوق ہوتا ہے، بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی بڑی میٹر کرتی ہیں، اور ماں اپنی اولاد کے لیے تو بڑی ہی محنت اور محبت سے بناتی ہیں۔ زیادہ تر تو امی جی جو ہنڈیا ہے نا وہ پسند کرتے ہیں دیچکی میں بنانا، مٹی کی ہنڈیا میں بنانا، لیکن یہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر کا بھی استعمال کر لینا چاہیے، اور کرتے ہیں۔ تو پریشر میں اس کو بنائیں گے، مجھے امی جی کہہ رہے تھے کہ اوپر سے جا کے، یعنی کہ اوپر سٹور روم ہے اس میں جو بڑے برتن ہیں نا ادھر رکھ دیتے ہیں ہم، کیونکہ کچن میں ماشاءاللہ سے اتنی جگہ ہی نہیں ہوتی، برتن اتنے استعمال کے ہوتے ہیں، تو جو ایکسٹرا اس طرح کے برتن ہوتے ہیں نا جو زیادہ ہنڈیا جس میں بن جائے، وہ پھر میں اوپر سٹور روم میں رکھ لیتی ہوں۔ تو جو تھا نا امی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہاں سے بڑا پریشر لے آؤ، میں نے کہا امی جی اسی کے ساتھ گزارا کر لیں، اوپر جا کے نکالنا پھر بڑے سائز کا اس کو بنانا سب سے مشکل کام، اس کو دھونا، تو میں نے کہا امی جی آپ اسی کے ساتھ جو ہے نا آج مینیج کرنا ہے، تو اب دیکھتے ہیں اس میں بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے، کیونکہ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا گوشت ہوتا ہے وہ شلنگ ہو کے تو اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ والی چیز میرے مائنڈ میں تھی، تو میں نے کہا امی جی اسی کے ساتھ جو ہے آپ مینیج کریں۔ تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے امی جی نے جو تھا وہ پریشر میں جی گھی جو ہے وہ گرم کیا، اس کے بعد اس میں 2 درمیانے سائز کے جو ہیں وہ پیاز اس میں ڈال دیے، تو اس کو کرنے لگے ہیں براؤن۔ میں امی جی سے بڑا مذاق کر رہی تھی، میں نے کہا امی جی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ عید پہ نہیں آپ ہمارے لیے اسپیشل بناتے تھے کلیجی پھیپھڑے کے اور سالن یا پھر بیف کا، تو بڑا مزہ آتا ہوتا تھا، تو مجھے آج وہی فیلنگ آ رہی تھی کہ امی اس طریقے سے ہمارے لیے کھانا بناتے تھے تو اتنا مزہ آتا تھا۔ تو ماشاءاللہ سے سسٹر بھی آئی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے زیادہ جو ہے اور کوئی ڈش نہیں بنا رہے، بس ایک ہی بنا رہے ہیں، کیونکہ امی جی جو کہ امی سے ایک ہی بنے گی، نہیں تو میں کہہ رہی تھی امی سے امی میں ساتھ پلاؤ بنا لیتی ہوں، لیکن یہ ٹائم جب آپ کے پاس کم ہو، آپ کو بھوک بھی زیادہ لگی ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی ہنڈیا میں نا بس سم ٹائم انسان کو نا گزارا کر لینا چاہیے، صبر شکر کرنا چاہیے۔ بس جی ادھر پیاز ہو رہا تھا براؤن، اور ساتھ ہی امی جی نکال رہے تھے اس میں جو مسالے ڈالنے لگے ہیں، گرم مسالے جس میں سارے مسالے شامل ہیں، چھوٹی الائچی، بڑی الائچی اور بادیان کے پھول۔ یہ جو آپ ڈبی دیکھ رہے ہیں یہ میں نے چائے کا سامان بنا کے رکھا ہوتا ہے، جب میرا دل چاہتا ہے نا میں مسالے والی چائے پیوں، تو اس میں 1 لونگ اور سونف، چھوٹی الائچی اس طرح سے ڈال کے میں بنا کے رکھتی ہوں، تو امی جی اس میں سے الائچیاں نکال کے، کیونکہ میں باکس میں ڈالنا بھول گئی تھی مسالے والے میں، تو امی جی اس میں ڈالنے لگے ہیں۔ اور یہ تیز پتہ ہے، تیز پتہ جو ہوتا ہے پتہ، اس کی ٹیسٹ بہت زبردست آتا ہے کھانوں میں، اور کھانا دیکھنے میں بھی اچھا لگے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو بس جی ادھر ماشاءاللہ سے پیاز ہو رہا ہے براؤن، اور اس کو گوشت کو میں نے پہلے مجھے امی جی نے کہا تھا اس کو دھو کے ٹوکری میں ڈال دو، اور میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا۔ اب مجھے اچھی خاصی امی جی سے ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ اس کو دھو کے ڈالتی تو یہ جلدی خشک ہو جانا تھا، تو پھر میں نے تو یہ کام نہیں کیا، تو اب میں نے کہا یہی ساتھ کر لیتی ہوں۔ اور یہ پیاز براؤن ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیے ہیں لہسن اپنے گوشت کے حساب سے
کھانا مزیدار بھی ہونا چاہیے اور آسان طریقے سے بھی ہونا چاہیے کہ آپ آسان طریقے سے جو ہیں وہ کھانا بنائیں، انجوائے کر کے کھانا بنائیں۔ بعد جی جب اس میں امی جی نے ثابت اس میں ڈالا ہے لہسن، اور جو ہے وہ اس کو کیا تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے امی جی نے کیا ہے فرائی۔ اس کے بعد جو ثابت گرم مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ سارا اس میں ڈال دیا، اور اس کی کر رہے ہیں بنائی بہت اچھے سے، کیونکہ جو اس کا بنائی کرتے وقت مسالہ ڈالتے ہیں اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست سا آتا ہے کھانے کے اندر۔ تو دوسری طرف جو تھا وہ میں نے یہ دیکھیں گوشت کو دھو کے اور اس کو میں نے ٹوکری میں ڈال کے اسی وقت رکھ دیا تھا، لیکن اس کو مجھے ڈالنا چاہیے تھا تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، کیونکہ یہ خود بھی پانی چھوڑتا ہے تو گوشت نے پھر بہت زیادہ پانی چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو بہت زیادہ امی جی سے ڈانٹ پڑ رہی تھی کہ تم نے چاہیے تھا کہ اس کو پہلے کر لیتی، لیکن میرے مائنڈ سے نکل گیا۔ میں نے کہا اچھا کچن میں جب آئیں گے نا تو تب سارے کام کر لیں گے، کیونکہ کچن کے علاوہ بھی اتنے زیادہ کام ماشاءاللہ سے زندگی میں ہوتے ہیں کہ بس کام جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ زندگی جو ہے ایسے چلتی رہتی ہے، ایک کام کر لو دوسرا کر لو تیسرا، ایسے ہی زندگی کے دن کس طرح تیزی سے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ بس جی دوسری طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے وہ مسالہ ہو چکا تھا براؤن، اور امی جی نے اس میں ڈال دیا جو ہے بیف ڈال کے اس کی کر رہے ہیں بنائی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لگ تو ویسے پریشر چھوٹا ہی رہے، کیونکہ جب اس کو سٹیم دیں گے نا تو وہ ظاہر سی بات ہے اوپر کی طرف آتا ہے۔ تو اب امی جی نے یہ سوچا ہے کہ اس کو جو ہے 2 سے 3 منٹ کیا 5 سے 10 منٹ اس کو ایسے ہی بناتی ہوں، تاکہ تھوڑا سا اس کو یہ شلنگ ہو جائے، تھوڑا نیچے ہوگا تو پھر اس کا جو ہے ڈھکن بند کریں گے، ایک دم سے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ پھر اوپر کی طرف نہ ابال آتے ہیں تو صحیح اس کو جو ہے سارا پانی پھر باہر نکلے گا۔ تو دوسری طرف یہ دیکھیں گے ہیں ٹماٹر، آج کل کے ٹماٹر اتنے سخت ہوتے ہیں کہ بس آپ کو کیا بتائیں، یہ گلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ تو اس کو بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو گرینڈ کر کے تو وہ ڈال لیں۔ تو آج امی جی جو ہیں وہ گرینڈ کر کے ہی زیادہ تر ٹماٹر ڈال رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر اسکن بھی اتارتے ہیں، اس کو دم پہ بھی رکھتے ہیں، جیسے جس طریقے سے مرضی کریں، یہ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں گلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پریشر میں جو ہے بیف، اور بیف نے یہ خود پانی چھوڑا ہے، اس میں نے اضافی پانی نہیں شامل کیا۔ جو میں نے دھو کے رکھا تھا نا، وہ دھو کے رکھنے کی وجہ سے نا یہ دیکھیں اس میں کتنا زیادہ پانی جو ہے وہ اس نے چھوڑ دیا ہے۔ اب امی جی نے جب اس کی بنائی کر رہے تھے نا تو 1 چمچ کے جتنا نا اس میں نمک شامل کر دیا تھا پہلے سے ہی، اس وجہ سے جو تھا نا نمک تھوڑا کم ڈال رہے ہیں۔ ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے لال مرچ پاؤڈر، کٹی ہوئی مرچ، اور اس میں جائے گی ہلدی حسب ضرورت، وہ ڈالیں گے، اور اس کو ڈال کے تو یہ بنائی کرتے وقت اس میں پانی بالکل نہیں شامل کیا۔ پانی جو ہے وہ میں نے دوسرے چولہے پہ رکھا ہے گرم ہونے کے لیے، تاکہ وہ گرم اس میں پانی ڈالیں، کیونکہ گوشت میں اگر آپ ٹھنڈا گرم پانی ڈالتے ہیں تو اس کی جو بوٹیاں ہوتی ہیں نا وہ اکڑ جاتی ہیں، تو وہ صحیح اندر تک جو ہوتی ہیں نا وہ گلتی نہیں ہیں۔ تو اس وجہ سے امی جی ہمیشہ اپنے کھانوں میں زیادہ تر نا گرم پانی ہی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو دم لگانے سے پہلے اس میں امی جی نے 2 جو ڈھکن تھے اسی بوتل کے وہ بھر کے وہ سرکے میں ڈالے ہیں درود شریف پڑھ کے۔ تو جو ہے ایک تو آپ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود وہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بسم اللہ کا نام لے کے جو ہے وہ کھانے کو شروع کرنا چاہیے۔ تو کھانوں میں بہت زیادہ برکتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو جو ہے ساتھ ہی امی جی یہ اس میں شامل کر رہے ہیں پپریکا پاؤڈر اور روغن مرچ۔ پپریکا پاؤڈر تو مجھے شاپ سے ملا نہیں تھا، تو اس وجہ سے روغن مرچ ملی تھی وہ ڈال دی۔ اس سے قورمے کا، ہنڈیا کا، کسی بھی سالن کا جو ہے نا کلر اتنا خوبصورت آتا ہے نا، خوبصورتی کے لیے امی جی جو ہے نا وہ اس میں تھوڑا سا شامل کرتے ہیں۔ یہ میں نے پانی جو تھا یہ میں نے بوائل کر کے رکھا تھا، میں نے کہا یہ اس میں ڈالوں گی، لیکن اس میں تو ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بنائی کرتے وقت ہی اس نے ماشاءاللہ سے اتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے نا کہ بس آپ کے سامنے ہی ہے۔
اس کی آنچ کی ہے درمیانی اور اس کو لگانے لگے ہیں دم تقریباً 10 سے 15 منٹ کا۔ 10 منٹ تک میں اس کو دم لگاؤں گی، اس کے بعد پریشر کھول کے دیکھوں گی یہ گلا ہے کہ نہیں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے بالکل بھی نہیں گلتا اور بعض کا جلدی گل جاتا ہے، لیکن قربانی کا گوشت ماشاءاللہ سے وہ بہت جلدی گلتا ہے، تو اس کی بنسبت یہ والا گوشت جو ہے وہ کم گلتا ہے۔ آج ہمارا پلان تھا پلاؤ بنانے کا، لیکن یہ کام جلدی ہی والا تھا، تو امی جی نے کہا میں آپ کو زبردست سانا جو ہے اس کا سالن بنا کے کھلاتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ تو ہم بھی پھر اسی چکر میں رہ گئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے امی جی آپ بنائیں، تو جو ہے بہت مزے کا ماشاءاللہ سے۔ اور یہ دیکھیں زبردست سا، یہ کتنا زبردست یہ گل بھی چکا ہے، تو یہ اس کا کلر بھی اتنا زبردست آیا۔ اور اگر آپ کے گھر اچانک سے گیسٹ آ جائے نا، تو فریج میں اکثر گوشت پڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے نکالنے بنائیں گے نا تو اتنا مزے کا بنے گا۔ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے گل چکا ہے اور جلدی میں بھی بن جائے گا، یہ جھٹ پٹ بننے والا اور جو ہے مزیدار بننے والا گوشت ہے۔ بس جی اب اس کو امی جی دیچکی میں جو ہے وہ شامل کرنے لگے ہیں، کیونکہ پریشر میں اچھے طریقے سے بنائی نہیں ہونی، اس وجہ سے اس کو جو ہے دیچکی میں ڈالنے لگے ہیں۔ دیچکی میں نا بڑے اچھے سے اس کی بنائی ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا میں امی جی سے کہہ رہی تھی میں ڈالتی ہوں اس کو دھیان سے، تو امی کہتے ہیں نہیں میں خود ہی ڈال لوں گی، تو جو ہے نا تم رہنے دو اس کو۔ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت جو ہے کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے، اتنی مزے کی اس کی خوشبو تھی نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ آپ اس کو نان کے ساتھ کھائیں، چپاتی کے ساتھ کھائیں، قورمے کو آپ چاولوں کے اوپر ڈال کے کھائیں، بہت مزے کا لگتا ہے۔ تو یہ جی اب امی جی اس کی کرنے لگے ہیں بنائی۔ اس کو تو دیکھ کے مجھے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی نا، کیونکہ میرے منہ میں نا وہ ٹیسٹ آ رہا تھا کہ جو امی جی بناتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں نا، وہ اتنا مزے کا ٹیسٹ آ رہا تھا میرے منہ میں۔ میں کہہ رہی تھی امی جلدی جلدی اس کو بس بن جائے جلدی سے، کیونکہ جب اس طرح کی کوئی چیز بنی ہو نا تو آپ کو بھوک بھی جو ہے نا وہ زیادہ ہی لگتی ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادرک ہے، لہسن تو پہلے شامل کر لیا تھا، ادرک نہیں ڈالا تھا، وہ اس میں امی جی نے شامل کر دیا، ساتھ ہی اس میں پیوری اس کی بنا کے ٹماٹر کی بلینڈ کر کے اس میں ڈالے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹماٹر جو ہیں وہ گلتے نہیں ہیں ویسے بھی، تو اس کو اس طریقے سے ڈال کے تو اس کو رکھیں گے درمیانی آنچ میں، تاکہ اس کے ٹماٹر کا اور جو ہے ادرک کا ٹیسٹ بھی نا گوشت کے اندر آ جائے۔ اور جب آپ کوکنگ کرنے لگتے ہیں نا تو ہر ایک مسالے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ گوشت میں آنا چاہیے، سالن میں ایک جیسا آنا چاہیے، وہ کچا پن جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ادھر درمیانی آنچ میں امی جی رکھ کے اس کی کر رہے ہیں بنائی، کیونکہ ماشاءاللہ سے گوشت تو تقریباً یہ گل چکے، اب اتنی اس میں کسر ہے کہ آپ بنائی کرتے وقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس کو اب اس کے اندر امی جی ڈالنے لگے ہیں جو ہے دھنیا پاؤڈر اور زیرہ پاؤڈر، کیونکہ وہ نہیں شامل کیا تھا تو وہ اس میں جائے گا، اس کا ٹیسٹ بھی بڑا زبردست آتا ہے۔ یہ والی ریسپی ضرور آپ نے ٹرائی کرنی ہے، اور یہ آپ کو اتنی پسند آئے گی نا کہ آپ جھٹ پٹ اسی طریقے سے بنائیں گے۔ بس جی اس میں سارے مسالے ماشاءاللہ سے وہ جا چکے ہیں، اور اس کو امی جی کرنے لگے ہیں درمیانی آنچ میں، اور اس کی اچھے سے پانی خشک ہوگا، اس کا جو ٹماٹر ہوتے ہیں نا اس کا اچھے سے پانی جب ڈرائی ہوگا تو پھر آپ نے اس میں دہی شامل کرنی ہے۔ یہ ایک ٹرک ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر ایک کا بنانے کا، تو میرے خیال سے امی کے کھانے کا جو ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ ٹماٹر کا پانی بالکل ڈرائی ہوا ہے تو وہ اس پہ ڈال دیا۔ میں کیا کرتی تھی اپنے گھر میں جب کھانا بناتی تھی نا، تو ٹماٹر ڈالے ہیں نا اس کے ساتھ ہی میں دہی شامل کر دیتی تھی، تاکہ وہ ٹماٹر اور جو دہی ہے نا وہ ایک ہی دفعہ بن جائے، پک جائے، اس کا پانی جتنا بھی چھوڑنا ہے ایک ہی ٹائم میں ہو جائے۔ جبکہ مجھے امی جی نے کہا ہے کہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ٹماٹر کا پانی بالکل خشک ہوگا تو پھر اس میں جو ہے وہ دہی ڈالیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائفل اور جلوتری ہے، یہ ایک ٹکڑا امی جی نے جائفل کا لیا اور ایک ٹکڑا جو ہے وہ دہی کا لیا، تو دہی کہہ رہی ہوں جلوتری کا لیا، وہ اس کے اندر ڈالیں گے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1 کپ کے جتنا امی جی نے اس میں شامل کر دیا ہے دودھ،
اور دودھ کا جو ہے وہ فلیور بہت زبردست اس میں آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دیکھیں، یہ جعفر جلوتری امی جی نے پیس کے وہ بھی اس میں ڈال دیا۔ اب رکھیں گے اس کو بالکل درمیانی آنچ میں۔ مجھے تو بالکل صبر نہیں ہو رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ بنا لی تھی جلدی سے دوسرے سائڈ پہ جو ہے وہ روٹی بنائی تھی۔ تو کچھ جو تھے وہ ہم نے نان منگوا لیے تھے۔ اتنے مزے کا یہ سالن بنا تھا نا، آپ نے یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ہم مجھے ضرور بتانا ہے آپ کو یہ والی ریسپی کیسی لگی۔ دوسریوں ریسپیوں کی طرح یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کا کھانا بننے کے بعد یہ جو ادرک اور سبز مرچی دھنیا یہ والا جو فلیور آتا ہے نا سالن میں، یہ اتنا مزے کا لگتا ہے، اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور امی جی نے اس میں ڈالے ہیں تھوڑے سے جو لیمن ہے وہ سلائس کر کے اس کے بیج نکال کے، آپ نے بیج کے ساتھ ہی نہیں ڈال دینا، وہ ایک کڑوا پن آ جائے گا سالن میں۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم جب کٹنگ کرتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہی جو ہیں بیج وہ بھی ڈال دیتے ہیں، تو وہ نہیں ڈالنے چاہیے، وہ ریموو کر کے تو پھر اس کے اوپر ڈالنے چاہیے۔ ساتھ اس میں ڈالیں گے امی جی نے سبز مرچی، تھوڑا سا شامل کیا ہے اس میں دھنیا۔ تو ہمارے ماشاءاللہ سے نان آ چکے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ کھائیں گے۔ تو کھاتے رہیں ایسے، لوگوں کو بھی جو ہے لوگوں کے حق میں بھی دعا کیا کریں، ہو سکتا ہے اس کے صدقے اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی نوازے۔ اللہ پاک جتنے بھی بیمار ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کو اللہ پاک شفا دے، والدین کو تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے اور تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اب نیکسٹ کوئی اچھی سی امی جی کی ریسپی کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ تو جو ہے یہ ہم نے نان اور کھیرا اس طرح سے انجوائے کیا ماشاءاللہ سے۔